جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیا نمبر 21 سے انشاءاللہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہمارا تیسرا رکوع آج شروع ہونے جا رہا ہے۔ تھیم ہے جی اس آیت کا عبادت الہی کا حکم اور اس کے مستحق عبادت ہونے کے اسباب۔ یا ایہا، اے الناسو، لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور انہیں جو من قبلکم، سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم بچ جاؤ۔ تو اس میں جی تھیم اس آیت کا یہ ہے کہ ترجمہ اگر میں صحیح کروں تو یہ ہے، اے لوگو، اپنے رب ہر وقت جو پرورش کر رہا ہے ہماری، چاہے ہم زندگی کے کسی سٹیج پر ہیں، اس رب کی عبادت کریں جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر الناسو آپ کے سامنے جو ہے لفظ آیا ہے، اور انسان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ والا جو خطاب ہے، یہ جو سپیچ ہے، اس میں یا ایہا کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ الناسو کا اس کے بعد لفظ آ رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خطاب تینوں گروہوں سے ہے، چاہے وہ مومن ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، اور چاہے وہ منافق ہیں۔ اس کے بعد ہے اعبدو، تم عبادت کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو عاجزی اور ادب کے ساتھ مانو، اور اسی کو رب مانو، اسی کو خالق مانو، اسی کو مالک مانو۔ خلقکم، خلقہ فعل ماضی ہے، اور کم یہاں پہ ضمیر ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا جس چیز کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو، اس کو عدم سے وجود میں لانے کو کہتے ہیں خلق، تخلیق کرنا، اور یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، اور تعظیم بیان کرنے کے لیے یہاں پر لائی گئی ہے۔ لعلکم، تاکہ تم، یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کام کا نتیجہ پیدا ہونے کی سٹرونگ ہوپ ہو، انسان میں قوی امید ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ تم میری عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور لفظ رب جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے بندوں کی لمحہ بلمحہ ہر وقت پرورش کر رہا ہے، اس کے احسانات، اس کے انعامات سب کے سب بہت عظیم ہیں، تو کیا کرو، اس کے شکریہ میں، اس کے تھینکفل ہونے کے لحاظ سے اس کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا حکم مومن ہو یا کافر سب کے لیے ہے، البتہ کافر کے لیے عبادت کا حکم ایمان لانے کے بعد ہے، کیونکہ ایمان عبادت کے لیے شرط، لازم و ملزوم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ قرآن کریم میں عبادت سے مراد توحید ہے، حکم ہے کہ تم توحید اختیار کرو، رب کو وحدہ لا شریک مانو۔ مومنوں کو کیا حکم کیا ہے کہ تم توحید قائم رہو۔ اس آیت میں سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کا بیسیکلی ہمیں طریقہ بتایا۔ تتقون، کہاں پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے، تم بچ جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور کیسے بنو گے، طریقے بتا دیا کہ تمہارا، تمہارے فور فادرز کا، تمہارے آبا اجداد کا، تمام بنی نوع انسان کا خالق و مالک و رب ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ پروان بہا رہا ہے، اور تم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی ربوبیت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو۔ کیوں؟
تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے۔ تم اللہ کے سوا جن چیزوں کو پوجتے ہو ان میں سے کسی نے بھی نہ تو تمہیں پیدا کیا ہے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا کو، اور نہ ہی ان باطل معبودوں نے تم میں سے کسی کی پرورش کی ہے۔ جس طرح تم محتاج ہو اسی طرح یہ محتاج ہیں، لہذا ان کو کسی امر کا، کسی معاملے کا مالک سمجھ کر ان کی عبادت کرنا غلط ہے۔ یہاں تک آپ سب کو کلیئر؟ یہ آیا نمبر 21 کی ایکسپلینیشن تھی۔ اب ہم 22 کی طرف جائیں گے۔ جی پلیز مجھے بتائیے۔ جی میم کلیئر ہے۔ یہ جی ہمارے پاس آیا نمبر 22 ہے، اور جو آپ کے پاس یلو میں ہائی لائٹڈ ہوتا ہے مطلب یہاں پر لکھا گیا ہے، اور جو باقی آیت کا پورشن ہے وہ اگلی سلائیڈز میں ہوتا ہے۔ اگر لکھا ہے چھوٹا ٹیکسٹ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ الذی، وہ جس نے، جعل بنایا، یہ آپ کے سامنے فعل ماضی، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، اخرج اس نے نکالا، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، انتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ پوری آیت میں کیا میسج دیا گیا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے آرام کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے تمہارے لیے کیا پیدا کیے؟ پھل پیدا کیے، تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ بس تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان نعمتوں کے بعد کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، حالانکہ یہ بات تم جانتے ہو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت خدا نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ فرعون، اس کا معنی ہے ہر وہ چیز جو بچھا دی گئی ہے، یعنی ایسی ٹھوس ہموار چیز جس پر قدم رکھ کر چلا پھرا جا سکے۔ یہ آپ کے سامنے فرعون کی تفضیل تھی۔ بناء چھت ہے، خیمہ ہے، جیسے چھت کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے انداد۔ انداد جو ہے وہ شریک یا مقابل کو کہتے ہیں، جیسے آپ اپوزٹ رکھ کے اس کو سوچیں تو یہ ند ان کی جگہ ہے، ند ان کی، اور ند اس کو کہتے ہیں جو برابر کا مخالف ہو، بالکل اپوزٹ پہ ہو۔ مشرکین کیا کرتے تھے ذات میں، مشرکین بہت باریک پوائنٹ ہے، کیئرفلی سمجھیں، مشرکین ذات میں تو کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی کے برابر نہیں سمجھتے تھے، لیکن عبادت کرتے تھے یا مدد مانگتے تھے، نظر و نیاز مانگتے تھے، اور ادب اور تعظیم بتوں کی بھی اسی طرح کرتے تھے جس طرح سے کہ رب تعالیٰ کی ذات کی جاتی ہے، جس طرح سے خدا کی جاتی ہے۔ اس کی ڈیٹیل دیکھیں کہ کیونکہ عبادت بندے اور خالق میں ایک عجیب رابطہ اور نسبت ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فعل خدا کے سوا کسی اور کے ساتھ نہ کیا جائے، عبادت صرف خالص ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جائے، کیونکہ وہ حقیقی معبود ہے جس نے تمہیں اور ان سب کو پیدا کیا جو تم سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر اس نے کیا تمہیں پیدا کرنے کے بعد، ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے، تمہارے لیے، سب کے کام کے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی نہ اس کو گائے اور ہوا کی طرح نرم بنایا، نہ ایسا سخت اور گول بنایا کہ انسان اس کے اوپر سے لڑک جائے، گر جائے، بلکہ اس کو ایسا آرام دے
ایسا اسموتھ بنایا کہ اس پر تمام لوگ اطمینان اور سکون سے رہ سکیں۔ کیا یہ پہلی ہی جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنوا رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے؟ اگر ہم ہمیں زمین ایسے فرش عطا کیا گیا ہوتا جس پر جگہ جگہ دراڑیں ہوں اور سموتھ نہ ہو، کیا ہم آرام سے چل بھی سکتے تھے؟ پھر یہ فرمایا کیا کہ تمہیں یہ دیا، اس کے بعد تم لوگوں کو کیا دیا؟ مطلب ایسا فرش بنایا جہاں پہ تم اطمینان اور سکون سے رہتے بھی ہو، صرف چلتے نہیں ہو بلکہ اس پہ رہتے ہو، سوتے ہو اپنے گھروں میں، بیٹھتے ہو، چلتے پھرتے ہو۔ اس نے تمہارے اوپر آسمان کو خیمے کی طرح بنایا تاکہ تمہاری حفاظت ہو، گویا زمین کو فرش اور آسمان کو اس کی چھت بنا دیا، جس طرح سے ہمارے سورہ انبیاء میں بھی ایک آیت ملتی ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ہر بلا سے محفوظ چھت بنا دیا۔ پھر اس نے تمہاری روزمرہ کی دعوت و ضیافت، مطلب روز کا جو کھانا پینا ہے اپنی نرشمنٹ کے لیے، اس کا سامان بھی کیا، اوپر سے پانی برسایا اور اس سے رنگ برنگ کے پھل اور پھول پیدا کیے جن کو کھا کر تم آرام پاتے ہو، راحت پاتے ہو۔ لہذا جس ذات میں یہ تینوں کوالٹیز نہیں، یہ تمام مخلوق کو پیدا کرنا، آسمان کو خیمہ اور زمین کو فرش بنانا، اور پھر اس پر پرتکلف مکان رکھنا اور قسم قسم کے کھانے کھلانا، وہ رب نہیں ہے۔ اور جو رب عبادت کے لائق نہیں، جس میں یہ تینوں صفات موجود ہیں، وہ رب کہلانے کا، رب ماننے کا اور صحیح حقدار۔ قرآن سورۃ المؤمن ارشاد ہے ایک اور جگہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا اور آسمان چھت بنایا، اور پھر کیا کیا؟ تم پیاری پیاری نعمتیں عطا فرمائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی۔ یہی اللہ تعالیٰ ہے جو بڑی حکمتوں والا اور جہانوں کا پروردگار ہے۔ بس سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے اور ہر قسم کے شرک سے مبرہ ہے۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جو خالق ہے شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ، یہاں ہماری آیت نمبر 22 کمپلیٹ ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں جی آیت نمبر 23 and 24 کی طرف۔ وَإِنْ، اور اگر، کنتم، تو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس سے جو نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدینا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، بس لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسے، وَادْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دونی، سوائے اللہ، اللہ کے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے۔ یہ جی خاص طور پر اثبات رسالت کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ ہی نمبر 24 بھی ہماری آ جائے گی۔ فَإِن، پھر اگر، لم، نہ، تفعلوا، تم نے کیا، ولن، اور ہرگز نہیں۔ یہ جو ہے آپ کو اسلوب بہت اچھے سے آیت میں سمجھیے گا، جو میں انشاءاللہ سمجھاؤں گی۔ ولن، اور ہرگز نہیں، تفعلوا، تم کر سکو گے، فاتقوا، پس ڈرو، النار، اس آگ سے، التی، وہ جو، وقودها، ایندھن ہے اس کا، الناس، انسان، والحجارۃ، اور پتھر، اعدت،
تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ اگر تمہیں اس قرآن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم اپنے شک میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقین جانو کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب جو ہے دیکھیے پچھلی آیت میں آپ نے جو ہے وہ شہداء اس کی ایکسپلینیشن دیکھیے، وہ جو حاضر ہوتا ہے گواہ ہوتا ہے یہ مددگار ہوتا ہے، یہ شاہد ان کی جمع ہے۔ گواہ بھی وہ شاہد اس لیے اس کو کہا جاتا ہے گواہ کو، اس کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں شہداء سے مراد یا تو عام لوگ ہیں یا کافروں کے بت مراد ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ قیامت کے روز وہ ان کے لیے گواہی دیں گے۔ وقودھا اس کا ایندھن، آگ جلانے کا ایندھن کی بات کی گئی ہے۔ پھر اس کا وقودھا کا مدینہ الحجارہ کہتے ہیں، یہاں پر مراد گندک کے سخت سیاہ اور بڑے اور بدبو پتھر جن کی آگ بہت تیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رکھے، اللہم اغفرنا من النار۔ اعدت کی گئی ہے یعنی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ان آیات کا رب دیکھیے کہ گزشتہ جتنی آیات ہم پڑھ کے آج ان میں عبادت تھی اس کی بات ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں معرفت خداوندی کے طریقے بتائے گئے، اور پھر سات دلائل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود اور کی توحید ثابت اور شرک کو باطل کیا۔ اب یہ جو آیات ہیں ان میں نبوت کے دلائل کا بیان ہے تاکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جو ہے معرفت حاصل ہو، اس کے بارے میں جان سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ اور افضل معجزے کو بیان کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں منکرین کو کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ قرآن کریم آپ سب کے سامنے ہے، 23 سال عرصے میں نازل کیا گیا، اور قرآن کریم وقتاً فوقتاً ضرورت اور واقعات کے لحاظ سے نازل ہوتا رہا۔ یہی مشرکین کے شک و شبہ کا سبب تھا، یہ ریزن تھی جو ان کو ڈاؤٹ میں مبتلا کرتی۔ اب ان کا گمان تھا کہ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ ایک دم پورے کا پورا نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تدریج آہستگی سے جو ہے وہ بیان کرنا، سلولی گریجولی جو ہے کوئی کلام کا ہونا، مطلب تدریج تو انسانوں کے کلام میں ہوتی ہے، جیسے شاعر ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی سی پوئٹری کرتے ہیں، خطیب ہیں وہ بھی موقع اور ضرورت کے لحاظ سے خطبہ دیتا ہے، شاعر بھی موقع اور ضرورت کے لحاظ سے شعر لکھتے ہیں، اور اگر دونوں کو دیکھا جائے تو شاعر ہو یا خطیب ہو دونوں ہی موقع اور ضرورت کے لحاظ سے شعر کہتے ہیں، اپنے خطبے لکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے چیلنج کیا ہے، اگر تم اس کلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھتے بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اہل زبان ہو، اور تم تو ہر مجلس اور ہر میلہ میں جہاں اہل سخن موجود ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اپنے اشعار اپنے کلام کو سناتے اور زبان دانی میں مہارت رکھتے ہو اور مہارت دکھاتے بھی ہو،
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قسم کے کسی مجمع میں کبھی تشریف بھی نہیں لے گئے، لہٰذا ایسا کلام پیش کرنے میں تمہیں بھی ایک قدرت ہونی چاہیے. یو شوڈ ہیو دا پاور کہ آپ ایسا کلام منظر عام پہ لے کر آئیں. تم سب مل کر پورا قرآن نہیں تو کم از کم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام میں اپنی مدد کے لیے سارے جہان سے اپنے حمایتی اور مددگار بھی جمع کر لو، اور اپنے ان معبودوں سے بھی مدد لے لو جن کو تم ہر طرح کا حاجت روا سمجھ کر ان کو پوجتے ہو. اگر پھر بھی تم سے ایک صورت کے برابر کلام نہ بن سکا، اور آگے سنیں، تم سے ایک صورت کے برابر کلام نہ بن سکا اور تم ہرگز بنا نہیں سکو گے، تو یقین کر لو کہ یہ اس ذات واحد اور قادر مطلق کا کلام ہے جو تمام لوگوں اور تمام باطل معبودوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایسی صورت میں قادر مطلب کا مقابلہ کرنا اور اس کے کلام کو جھٹلانا جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے، اور جہنم کی آگ یہاں کی آگ سے سخت اور تیز ہے. اب کیا کہا گیا کہ اس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لہذا اب تم اس آگ سے بچنے کی تدبیر کرو اور اس کلام پر سچے دل سے ایمان لے آؤ. اور آگے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ مخالفین کی بے بسی رہی. قرآن کریم نے اس چیلنج کو ایک بار نہیں بار بار کیا ہے، اور ساتھ میں پریڈکشن بھی کی ہے کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں، صرف چیلنج ہی نہیں کیا، ایٹ دا سیم مومنٹ وہاں پہ کیا یہ بھی پریڈکشن کی گئی ہے، یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں ہیں. اور اس کے بارے میں ہمیں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ارشاد بھی ملتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ چاہیں کہ وہ اس جیسا قرآن بنائیں تو بھی ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. سیم لائک دس ان سورہ ہود آیا نمبر 13. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود اس پیغمبر نے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی 10 سورتیں بنا لاؤ. میک ایٹ لیسٹ 10 سورس. پھر سورہ یونس آیا نمبر 38. کیا یہ لوگ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہر شخص کو اپنی مدد کے لیے بلا کر اس جیسی صرف ایک صورت ہی بناؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو. میک ایٹ لیسٹ 1 سورہ. پہلے بات کی 10 کی، اب ایک پہ بھی آ گئے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جنوں کو بھی ملا لو. لگتا ہے تم لوگوں کو یو آر ناٹ کیپیبل آف دس، تو آپ جنوں کو بھی ساتھ لے آؤ کہ شاید ان کے اندر اس لیول کی انرجی ہے. یہ نہ ہو کہ انسان پہ حجت تمام نہ ہو کہ جی شاید جن ملتے تو کوئی ہمیں ہیلپ نہیں ہو جاتی. اب جن لوگوں کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی زبان دانی اور اپنی فصاحت پر ناز تھا، اور جو غیر عرب قوموں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے، وہ در حقیقت اس چیلنج کے جواب سے کیا تھے؟ عاجز تھے، بے بس تھے. لہٰذا وہ نہ تو پورا قرآن بنا سکے، نہ 10 صورتیں، بلکہ وہ تو اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی نہ بنا سکے. اور قرآن کریم کی یہ پریڈکشن سچ ثابت ہوئی کہ یہ سب لوگ جمع ہو کر بھی اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے. قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے. آج تک نہ تو کوئی اس کے جواب میں کوئی پیش کرنے کی جرت کر سکا، اور نہ قیامت تک کسی سے ایسا کچھ ہو سکے گا، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے. یہ ٹاسک کوئی بھی نہیں کر سکتا، امپاسبل. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے ایسا خوبصورت کلام دے دینا. اس میں شاعروں کے کلام کی طرح لا یعنی اور فضول باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت کا مظہر ہے.
کلام کی ترتیب دیکھیں، الفاظ کی بندش دیکھیں، عبارت کی روانی دیکھیں، معنی جتنے بھی میننگز ہیں ان کی نورانیت کو ذرا چیک کریں، مضمون کی جتنے بھی مضامین پیش کیے گئے ان کی پاکیزگی واقعات میں تسلسل بے مثل ہے۔ اس کا کسی مضمون کو دہرانا کس قدر لطیف اور سرور کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ اس کو بار بار پڑھنے سے دل نہیں اکتاتا، بیزار نہیں ہوتا، بلکہ ہر دفعہ نیا سرور، نیا مزہ اور نئے مضامین ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کلام الہی کا ہی خاصہ ہے، کسی انسان کے کلام میں یہ بات کہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔